السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں ایک ہی خبر پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، وہ ہے پی ایف آئی پر پابندی کے تعلق سے کہ کس طریقے سے پابندی لگا دی گئی ہے اور کتنی تنظیموں پر ان کی پابندی لگا دی ہے، کتنے اداروں پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس پر کیا کچھ رد عمل سامنے آ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے کیا کچھ رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، مسلسل کریک ڈاؤن اور سینکڑوں گرفتاریوں کے بعد مودی حکومت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے منسلک تنظیموں اور اداروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے، اور اس پابندی کے بعد دہلی میں پی ایف آئی کے آفس کے باہر اور مسلم اکثریتی علاقوں میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ صبح سے ہی پی ایف آئی کے آفس کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ پی ایف آئی سمیت جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ایک تو آل انڈیا امامز کونسل، AIIC، نیشنل کنفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، NCHRO، نیشنل ویمنس فرنٹ، جونیئر فرنٹ، امپاور انڈیا فاؤنڈیشن اور ریہاب فاؤنڈیشن کیرلا اس میں شامل ہیں۔ وہیں وزارت داخلہ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پی ایف آئی اور اس سے منسلک ادارے اور افراد غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہیں جو کہ انڈیا کی سالمیت، سیکیورٹی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ حکومت کے مطابق تنظیم خفیہ ایجنڈے پر عمل پیرا تھی اور معاشرے کے ایک مخصوص طبقے کے افراد کو سخت گیر نظریات اپنانے کی ترغیب دے رہی تھی۔ وہیں حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا جماعت المجاہدین بنگلہ دیش اور نام نہاد دولت اسلامیہ سے بھی مبینہ طور پر منسلک ہے۔ تاہم پاپولر فرنٹ آف انڈیا ان تمام الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی جب کارروائی کی گئی تھی اس کے بعد ہی تنظیم نے اسے ڈرامہ قرار دیتے ہوئے NIA کو ہندوتو طاقتوں کا ہتھیار قرار دیا تھا۔ وہیں پی ایف آئی پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد کس طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے بی جے پی حکمراں ریاستوں اور وہاں کے وزرائے اعلیٰ اور رہنماؤں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہی ہے اور اسے ایک درست فیصلہ قرار دیتے ہوئے لوگوں کو اس تنظیم سے دوری بنائے رکھنے کی صلاح دی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جو اب تک مودی حکومت پر الزام عائد کرتی رہی تھیں کہ وہ جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اب ان سیاسی جماعتوں نے بھی جو ہے وہ اس پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ویسے بی جے پی رہنماؤں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے اسے اندرونی ملک سرجیکل اسٹرائک قرار دیا ہے۔ وہیں آسام کے وزیر اعلیٰ نے ٹویٹر پر لکھا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم پر پختہ ہے کہ ہندوستان کے خلاف شیطانی، تفرقہ انگیز یا خلل ڈالنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ آہنی مٹی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی دور کا ہندوستان فیصلہ کن اور جرأت مندانہ ہے۔ وہیں کیرل میں کانگریس اور اس کی اتحادی انڈین یونین مسلم لیگ یا IUML نے پی ایف آئی پر پابندی لگانے کے مرکز کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS پر بھی پابندی لگائی جانی چاہیے۔ وہیں ریاست کیرل کے ضلع ملہ پورم کے کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا کے چیف وپ کوڈنگل سریش نے حکومت سے RSS پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS بھی پورے ملک میں ہندو فرقہ پرستی کو پھیلا رہا ہے، اس لیے RSS پر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے، صرف پی ایف آئی پر پابندی عائد ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ RSS اور پی ایف آئی دونوں برابر ہیں، اس لیے حکومت کو دونوں پر پابندی لگانی چاہیے، صرف پی ایف آئی ہی کیوں، اس طرح کا انہوں نے سوال کیا ہے۔ وہیں پی ایف آئی کو کالعدم تنظیم قرار دیے جانے کے بعد جو ہے مہاراشٹر میں نو نرمان سینا MNS کی طرف سے جشن منایا گیا۔ وہی MNS جس نے گزشتہ دنوں آذان کو لے کر کافی ہنگامہ آرائی کی تھی اور کافی ہنگامہ اس نے وہاں کھڑا کیا تھا، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں آذان کے معاملے میں۔ وہیں اس نے جو ہے اب پی ایف آئی پر پابندی کے بعد جشن منایا ہے اور اس کے متعدد کارکنان جو ہے وہ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے اور پٹاخہ چلا کر اور مٹھائیاں تقسیم کر کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہیں اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کر کافی اس پر باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں نے ہمیشہ پی ایف آئی کے نقطہ نظر کی مخالفت اور جمہوری نقطہ نظر کی حمایت کی ہے، لیکن پی ایف آئی پر اس پابندی کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ افراد جو جرم کرتے ہیں ان کے اقدامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تنظیم پر پابندی لگا دی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی تنظیم کے ساتھ محض تعلق کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن اس قسم کی سخت پابندی خطرناک ہے کیونکہ یہ ہر اس مسلمان پر پابندی کے مترادف ہے جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹ میں لکھا کہ اب بھارت کے کالے قانون UAPA کے تحت ہر مسلم نوجوان کو پی ایف آئی کے پمفلٹ کے ساتھ
گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے بری ہونے سے قبل مسلمان کئی دہائیاں جیل میں گزار چکے ہیں۔ میں نے یو اے پی اے کی مخالفت کی ہے اور ہمیشہ یو اے پی اے کے تحت ہونے والی تمام کارروائیوں کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یہ آزادی کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اسد الدین اویسی نے سخت الفاظ میں کہا کہ پی ایف آئی پر پابندی کیسے لگائی گئی جبکہ اجمیر درگاہ بم دھماکوں کے مجرم جس تنظیم سے وابستہ ہیں اس پر ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ حکومت نے دائیں بازو کی اکثریتی تنظیموں پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اس طرح کی بات جو ہے وہ اس طرح کا سوال، تلخ سوال جو ہے وہ اسد الدین اویسی نے حکومت سے کیا ہے۔ وہیں پی ایف آئی پر پابندی پر لالو پرساد یادو نے کہا کہ ایسی تنظیموں پر پابندی لگنی چاہیے۔ ساتھ ہی کہا کہ سب سے پہلے آر ایس ایس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ لوگ مسلم تنظیموں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہر چیز میں ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں۔ وہیں آر ایس ایس اور اس کی ذیلی تنظیمیں جس طریقے سے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے اس پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف انہیں مارنے کاٹنے کی سازشیں کی گئی اور کھلم کھلا اعلان کیا گیا، جن لوگوں نے دھرم سنسد میں جا کر تقریریں کی اور مسلمانوں کے خلاف اب بھی وہ زہر افشانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف، ان کی تنظیموں کے خلاف کوئی پابندی نہیں۔ ہمارا سرکار سے پوچھنا یہ ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جو بام بلاسٹ ہوا تھا، جس میں میرے کانسٹیٹنسی کا ایک ٹولی چوکی حکیم پیٹ کا رہنے والا اس کی موت ہوئی تھی، اس میں 2 لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا کورٹ نے۔ وہ کون سی آرگنائزیشن تعلق ان کا بتائیے؟ کورٹ کا ججمنٹ کہہ رہا ہے اور اس آرگنائزیشن کو تو آپ بین نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے یہ ہمارا اس پر یہ کہنا ہے۔ اب میں سوالات نہیں لوں گا، یہ پارٹی کا آپ چاہ رہے تھے کہ پارٹی کا اس میں سٹینڈ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں کھل کے رکھا ہوں۔ ریڈیکلائزیشن ہو، ایکسٹریمزم ہو، ہم اس کا اپوز کرتے آئے ہیں۔ چاہے ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریم کوئی بھی کرو، کوئی آرگنائزیشن کرو، ہم اس کا اپوز کرتے آئے ہیں، مگر جب بین کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن صرف ایک طرف ہو رہا ہے، نہیں، ریڈیکلائزیشن ہر طرف ہو رہا ہے۔ آج انصاری مندار جھارکھنڈ کے بچے کو اس کو لنچنگ ہو گئی۔ اب یہ ریڈیکلائز کون کر رہا ہے ان لوگوں کو، یہ بتائیے نا، یہی تو میرا سوال ہے۔ حکومت نے دائیں بازو کی اکثریتی تنظیموں پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اس طرح کی بات جو ہے وہ اس طرح کا سوال، تلخ سوال جو ہے وہ اسد الدین اویسی نے حکومت سے کیا ہے۔ وہیں پی ایف آئی پر پابندی پر لالو پرساد یادو نے کہا کہ ایسی تنظیموں پر پابندی لگنی چاہیے۔ ساتھ ہی کہا کہ سب سے پہلے آر ایس ایس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ لوگ مسلم تنظیموں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہر چیز میں ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آر ایس ایس پر بین کریے، آر ایس ایس کو، کہ اس سے بھی بدتر سنگٹھن ہے جو ہندوتو کا کٹر پنتھا۔ وہیں آر ایس ایس اور اس کی ذیلی تنظیمیں جس طریقے سے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے اس پر بھی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف انہیں مارنے کاٹنے کی سازشیں کی گئی اور کھلم کھلا اعلان کیا گیا، جن لوگوں نے دھرم سنسد میں جا کر تقریریں کی اور مسلمانوں کے خلاف اب بھی وہ زہر افشانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف، ان کی تنظیموں کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی، بلکہ وہ اب بھی آرام سے گھوم رہے ہیں اور اب بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن ان پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ جو لوگ مسجدوں کے باہر جا کر نعرے لگاتے ہیں ان کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جن افراد کو پی ایف آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا ہے ان کی زندگیاں کیا ہوگی؟ کیا ان پر یو اے پی اے لگا کر ان کی زندگیاں برباد کر دی جائیں گی؟ کیا وہ اب سال ہر سال جیلوں میں گزاریں گے؟ کیا پی ایف آئی سے روابط کے نام سے کسی بھی مسلم نوجوان کی گرفتاری کا جواب پیش کیا جائے گا؟ صدیق کپن کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ان پر الزام لگا دیا گیا اور وہ 2 سال گزرنے کے باوجود اپنی رہائی کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس فیصلے کے درپردہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrakhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔